تو میری نارمل سلیکشن ہوئی, نوٹیفیکیشن ہوا, نیکسٹ ڈے میں ایز پر پروسیجر چلا گیا, آئی جی صاحب کو سلام کیا, ان سے گائیڈنس اور پرائرٹیز لی اور آ کے میں نے میٹنگ کی. اب کہانی میٹنگ میں شروع ہوتی ہے. میرا موقف یہ ہے کہ سٹی پولیس ڈسٹرکٹ پولیس آرڈر کے چیپٹر نمبر 3 آرٹیکل 6 کے تحت ایک سیپریٹ اینٹیٹی ہے, اور اس کا مجھے بھی شاید اتنا ادراک نہ ہوتا. یہ ادراک ہوا جب 14 قتل ہوئے ماڈل ٹاؤن میں لاہور پولیس کے حوالے سے جی, اور اس وقت یہ الزام لگا پولیس پہ. تو آئی جی صاحب کو جوڈیشل انکوائری میں پوچھا گیا, مشتاق سکھیرا صاحب کو, کہ جی آپ کا کیا رول ہے ان مرڈرز میں. تو انہوں نے پلینلی کہا کہ جی میرا کیا ہے, یہ تو سیپریٹ پولیس ڈسٹرکٹ ہے اور اس کو پولیس آرڈر کے تحت یہ سیپریٹ اینٹیٹی ہے, اینڈ سی سی پی او از آل پاورفل اینڈ ہی از ریسپانسبل فار آل ایکٹس اینڈ اومیشنز. اب یہ بات آپ پولیس والوں کو اس طرح نہیں سمجھا سکتے, لہذا مجھے پولیس کی زبان میں سمجھانا پڑا اور ان کو کہنا پڑا کہ بیٹا یہ ساری ذمہ داری میری ہے, کل کو ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, جوڈیشل کورٹ, یہ جو بھی آیا وہ میرے ذمہ کا آئے گا. کیوں کہ ہم ایک نہایت پولرائزڈ سوسائٹی کے اندر پولیسنگ کر رہے ہیں, وچ از ٹرکی ہے, سینسٹیو ہے, مشکل ہے. لہذا اگر کوئی سینسٹیو اور ٹرکی کیس کے متعلق کوئی ایف آئی آر درج کرنے کا, کوئی ایف آئی آر کینسل کرنے کا آرڈر کہیں سے بھی آئے, حتیٰ کہ آئی جی آفس سے بھی آئے, آپ نے میری کنسنٹ کے بغیر وہ کام نہیں کرنا, یہ کہا ہے میں نے. اچھا سر, یہ بتائیں شیخ صاحب کہ آپ کے حوالے سے بھی عامر صاحب بھی بتا رہے تھے کوئی ایڈمنسٹریٹو وہ جب انہوں نے چینجز کی ہیں آئی جی صاحب وغیرہ کی, کوئی کو وغیرہ کچھ وہ آپ کے مطلب آر پی اوز, ڈی پی اوز سارے وغیرہ جو ہیں, گجرانوالے کے سی سی پی او, آر پی او, سہیوال کے, فیصل آباد کے, یہ سارے شہروں کے بڑے شہر ہیں, یہ ایک بڑی زیادہ ریسسٹنس آ رہی ہے. اور ان کا ایک الزام یہ ہے کہ آپ نے بھی جو میٹنگ کی آ کے جوائن کیا تو اس میں شاید آئی جی صاحب کی شان میں کوئی نازیبہ الفاظ کیے کہ انہوں نے ریسسٹ کرنے کی کوشش کی تھی, اور آپ ظاہر ہے ہمیں بتایا گیا ہے سپر سیڈ بھی ہو گئے ہیں. تو آپ نے کہا ہے کہ ان کو بتا دیجئے گا کہ میں لگ گیا ہوں, اس ٹائپ کی کوئی نازیبہ الفاظ کہے. تو اس پہ جو ہے یہ جو رینک اینڈ فائل ہے ان کو کافی زیادہ اعتراض ہو رہا ہے, ان کو انعام غنی صاحب پہ بھی اعتراض ہے. آپ کا یہ ورژن چاہ رہے تھے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ ہماری پی ایس پی ایسوسی ایشن ہے, اس کا پنجاب چیپٹر ہے جس کا میں ممبر ہوں. ہمارے پریزیڈنٹ راؤ سردار علی خان, کل انہوں نے اس کا اجلاس بلایا جو کہ ان آتھورائزڈ تھا. پنجاب کے تمام فیلڈ کمانڈرز کو آپ نہیں بلا سکتے ایز پر لا, یہ تو ہے میرا وہ ورژن. لیکن جب مجھے پتا چلا کہ آج 1 بجے اجلاس ہے, میں بھی ادھر چلا گیا چونکہ میں ممبر ہوں, اور جا کے میں نے راؤ سردار صاحب کو سلوٹ کیا. ہی واز پریزائڈنگ دا سیشن, اور میں نے پوڈیم پہ کھڑے ہو کے کہا کہ جی میں صرف, چونکہ آپ سارے بھائی آفیسرز یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں, آر پی اوز, ڈی پی اوز, سی پی اوز, تو میں اپنا ورژن دینا چاہتا ہوں. جس پہ مجھے کہا گیا کہ ہم آپ کا ورژن نہیں سنیں گے. میں نے کہا جی میں شیخ عمر ہوں, میں ورژن سنا کے جاؤں گا. میں نے بتایا کہ میں نے آئی جی صاحب کی کوئی بے ادبی, ڈسریسپیکٹ, ڈسریگارڈ نہیں کیا, نہ انٹینڈڈ تھا. میں 3 دن سے ان سے رابطہ کر رہا ہوں کہ جناب مہربانی کریں, مجھے معاف کر دیں یا مجھے ٹائم دے دیں, میں آ جاتا ہوں. میں کہ مجھے ٹائم نہیں ملا. اس پہ انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے, آپ کا ورژن ہو گیا, اب آپ یہاں سے چلے جائیں. میں نے دوبارہ سلوٹ کیا اور وہاں سے کمرے سے باہر نکل گیا. بس یہ شیخ صاحب ایک یہ بھی آ رہا ہے کہ وہاں پہ جو کچھ الزامات لگ رہے تھے کہ شاید آپ نے کوئی گرفتاریاں کی ہیں, کچھ قبضے گروپوں پہ ہاتھ ڈالا ہے, کوئی قاتل و مبینہ قاتل تھے, تو شاید وہ نہیں چاہتے تھے, جو آپ کے ہائی اپس ہیں, میں نام نہیں لینا چاہ رہا چلیں, کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالیں, اور آپ نے جا کے زیرو ٹالرنس رکھا ہے. شاید اس پہ بھی کچھ اعتراضات ہیں جس سے مزید ڈیفرنسز بڑھے ہیں. اور شاید آئی جی صاحب نے یہ بھی آرڈرز پاس کیے تھے آگے کہ جناب, کہ جیسے آپ نے کہا کہ کوئی ایف آئی آر, کوئی ایکشن میرے سے پوچھے بغیر نہیں کرنا, تو ایسے آئی جی صاحب نے بھی آرڈرز کیے تھے اپنی ٹیم کو کہ آپ نے کوئی آرڈر اگر آپ کو عمر شیخ صاحب دیتے ہیں تو آپ نے بھی ان کی نیم ماننی. تو یہ ٹرو ہے کہ کچھ لوگ آپ نے پکڑے, قبضے گروپ وغیرہ, جن میں کوئی آئی جی صاحب جس پہ خوش نہیں تھے؟ سمجھ گیا ہوں کلاسر صاحب. پہلی چیز تو آئی جی صاحب نے ایسا آرڈر میرے جونیئر آفیسرز کو ہرگز نہیں دیا. رائٹ سر, میرے نالج میں نہیں ہے. انہوں نے آج 5واں دن ہے مجھے, 5 دن میں انہوں نے پوری کمپلائنس دی ہے. اس وقت بھی میں ایک میٹنگ کال کی ہوئی ہے اور ابھی 10:30 بجے میں نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. وہ میرے پاس سارے آئی ہوئی ہیں, کوئی مسئلہ نان کمپلائنس. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے, یس
یہ بات ضرور ہے کہ مجھے ہائی اپ سے ٹاسک ملا کہ ایک آدمی یوسف مرڈر ہو گیا ہے نواب ٹاؤن تھانہ میں، اس کو کھوکھروں کا ایک گینگ ہے، یعقوب کھوکھر اس کے بیٹے، انہوں نے قتل کیا ہے۔ میں نے اس کی انکوائری جب کیا یہاں پہ اپنے آفس میں تو میں نے کہا سب کو بات بلاؤ۔ اس انکوائری میں مجھے پتا چلا کہ مقتول یوسف نے، جس کا ایک پلاٹ یعقوب کھوکھر والوں نے قبضے میں لیا ہوا تھا، اس نے پولیس اور ریونیو کی مدد سے اپنا پلاٹ خالی کروا لیا تھا۔ اس کے بعد کھوکھر گروپ نے اس کو تھریٹ دیے جان سے مارنے کی۔ اس نے ایس ایچ او کو بتایا، ایس ایچ او نے کوئی ایکشن نہیں لیا، جس کی وجہ سے وہ تیسرے دن مرڈر ہو گیا موٹر سائیکل پہ۔ اب وہ کتنا بڑا خود بیچارہ امیر ہوگا جو موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، اس کو مرڈر کر دیا گیا، یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے جب کیس سنا تو موجودہ جو ایس ایچ او بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا نہیں یار یہ تیرا تو قصور ہی نہیں، کال دی اولڈ ایس ایچ او، کیوں کیا ہوا ہے، وہ کدھر گیا؟ جی انہوں نے سسپینڈ کر دیتا ہے۔ یعنی وہی روایتی طریقہ جس کا پورا زمانہ مخالف ہے اور عمران خان کا وین ہے کہ بھائی جو بندہ غلط ہے اس کو سزا دو۔ انہوں نے سائیڈ کا لائن پہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا کدھر ہے پولیس لائن؟ میں کہا بلا لو، آ گیا۔ میں نے کہا تجھے کیوں نہیں بیٹا، اس نے جب تجھے کہا کہ مجھے تھریٹ ہے جان سے مارنے کا، پبلک پارٹی کو شریف آدمی تھی، کہتا نہیں۔ میں کہ کتنے پرچے تھے؟ کہتے 11۔ کہ کون سے تھے؟ سارے قبضے کے۔ تو میں کہ اس کا مطلب ہے وہ اسٹیبلشڈ قبضہ گروپ تھا کھوکھروں کا، جو کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا اخباروں میں، نواب ٹاؤن کا یہ جو علاقہ ہے ہمارا اس طرف کا۔ تو میں نے اسے کہا تم نے پریونٹیو ایکشن کیوں نہیں لیا؟ پہلا تھا کہ 11 کیسز کے چلان تھے، اس کے خلاف 3 مہینے کا ڈیٹینشن لیتا اور ان کو پریونٹیو ڈیٹینشن میں تو اندر ڈالتا جیل میں۔ تو نے وہ نہیں کیا، تجھے 107 150 کا سنگل سائیڈڈ پرچن لینا چاہیے تھا تاکہ مجسٹریٹ کی عدالت میں تو چلان پیش کرتا، وہ ادھر پیش ہو کے اپنے مشلکے دیتے، شورٹیز دے کے ہم اس کو نہیں ماریں گے، اور جو سب سے ایمان کا خفیف درجہ ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے۔ وہ کیا کہ آپ تھانے میں اس کو بلا لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تیرے خلاف یہ کسی نے درخواست دی ہے، ادھر لکھ کے دے کہ تو اس کو نہیں جان سے مارنے کا یا اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں نے تو نے تینوں میں سے کچھ کیا ہے؟ کہتے نہیں تھے۔ میں کہ لاؤ ہاتھ کھڑی، پھر تو 109 میں تو نے قتل کروایا ہے۔ رکیں سر، آپ کے بارے میں جو مجھے پتا چلا ہے، کچھ میں جانتا ہوں ذاتی طور پر بھی، آپ کے خلاف اس لیے بھی پولیس میں ریکشن آ رہا ہے کہ شاید بڑے عرصے بعد کوئی پولیس افسر آیا ہے جو پولیس کے خلاف کارروائی پہ آ کے اس پہ یقین رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک پولیس کی پولیسنگ نہیں ہوگی تو پولیس ٹھیک نہیں ہوگی، عوام کو تو پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ریکشن ہے آپ پہ کہ آپ بلکہ ڈیرہ غازی خان میں تو مشہور تھا کہ آپ وہاں پہ میرا خیال ہے آپ نے ڈی ایس پی پہ ایس ایچ او کئی کو دفتر میں بلا کے ہتھ کڑیاں لگوا دیتے تھے، تو آپ نے پھر لاہور میں وہی کام شروع کر دیا جاتے ہی ایس ایچ او گرفتار؟ جاؤں گا، اسی کا نام عمر شیخ فاروق ہے۔ مجھے عمران خان صاحب نے اکتوبر 18 میں بلایا تھا کہ آپ کو آئی جی اسلام آباد لگائے۔ یہ جو لوگ میرے پہ آج اعتراض کر رہے ہیں نا کہ سی سی پی او کیوں لگا دیا ہے، مجھے اس وقت آئی جی پی اسلام آباد کا جو پینل تھا میں اس میں بھی شامل تھا۔ میں نے خان صاحب نے کہا کہ جی بتائیں عمر تو اتنا عرصہ ہو گیا تجربہ یہ وہ، بتاؤ پنجاب پولیس کیسے ٹھیک ہوگی؟ میں کہ صرف ایک فارمولے سے، پولیسنگ آف پولیس۔ وجہ کہ ہمارے جو مس کنڈکٹ ہے نا اس کا فائنینشیل بینیفٹ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کے آگے سسپینشن، ایکسپلینیشن اور شو کاز نوٹس کی ویلیو ہی نہیں رہی۔ ایک میں کرائم پارٹنر کے ساتھ مل کے اگر پولیس آفیسر ہونے کے ذریعے کرتا ہوں تو مجھے پتہ لگتا ہے میرا تو 1 کروڑ حصہ ہے، 50 لاکھ حصہ ہے، 2 کروڑ حصہ ہے۔ اب اس کے اوپر میں نے کیا ایکشن کیا؟ میں نے اس کو سسپینڈ کر دیا، کہنا کر دے، میں 3 مہینے بعد پھر بلا لوں جاؤں گا، 2 کروڑ تو میرے گھر آ گیا۔ یا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پولیس کورٹ مارشل ایک صرف ریفارم کی ضرورت ہے کہ جس طرح ملٹری میں آپ ایک آفیسر کو سسپینڈ کرتے ہیں یا ڈسمس کرتے ہیں، وہ دوبارہ نہیں آ سکتا ملٹری میں۔ صرف ایک ریفارم کی ضرورت ہے پاکستان میں، پولیس کورٹ مارشل اس کا نام دے دیں، اس کو پولیس اکاؤنٹیبلٹی رولز کہہ دیں۔ یہ جب تک نہیں ہوں گے اس لاسٹ کوشچن سر، آپ نے ابھی میٹنگ بھی کرنی ہے 10:30 پہ، لاسٹ کوشچن ہم آپ کو بالکل 10:30 پہ چھوڑ رہے ہیں سر۔ آپ کے تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے جوائن کیا۔ یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ لاہور میں شاید جو پہلے وہ سی سی او پی او تھے یا آئی جی صاحب خود جو ابھی ہٹے ہیں، یہ نواز لیگ کے کراؤڈ کو ہینڈل نہیں کر پا رہے تھے، خوف میں تھے کہ کل کو واپس آ جائیں گے۔ مریم نواز صاحبہ کا بھی ہم نے دیکھا، وہاں پہ بھی پولیس کی ہمیں سامنے نظر آئیں۔ تو نواز لیگ بھی ریئیکٹ کر رہی ہے کہ عمر شیخ صاحب کو ہمیں سیدھا کرنے کے لیے لایا گیا اور ہمیں انہوں نے آ کے سبق سکھانے ہیں۔ تو از اٹ ٹرو سر کہ آپ ان کو سبق سکھانے گئے ہیں یا کیا یہ ان کا اعتراض آ رہا ہے سر؟ غلط ہے۔
میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 30 سال کی میری ہسٹری ہے سامنے. میں پروفیشنلی کام کرتا ہوں لا کے لیے, رول آف لا کے لیے. میں نے آج تک کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی, اور یہی میرا ایویڈنس ہے. اور انشاءاللہ میں آگے, یہ آپ دیکھتے جائیں گے, آپ 3 مہینوں میں دیکھیں گے لاہور خود بلائے گا, کہے گا میرے اندر تبدیلی آ گئی ہے, لاہور کہے گا. یہ میرا وعدہ ہے. بہت شکریہ شیخ صاحب, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آپ نے جوائن کیا. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیے. یہاں عامر